کبھی کلاچی، کبھی کراچی تو کبھی کراشی کے ناموں سے پکارا جانے والا یہ بدقسمت شہر اب کچراچی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ محمد نفیس نعیم، آج نیوز کراچی۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، بہت سارے نام، بہت ساری پہچان، اور یہ شہر اب اپنی پہچان کھوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ شہر جو اس ملک کا ہب ہے، جسے باتوں میں تو بہت بڑا دکھایا جاتا ہے لیکن اصل میں یہ کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ یہاں بہت سے مسائل ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے اور اس اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے بیورو چیف کراچی۔ سب سے پہلے ان سے بات کریں گے اور جیسے ہی ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھے گا کراچی کے دیگر سٹیک ہولڈرز بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے، ان سے بھی جانیں گے کہ آج کراچی کہاں پر کھڑا ہے اور کراچی جس حال میں ہے اسے بہتر کیوں نہیں کیا جا سکا ہے۔ رفعت سعید، بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیا حال بنا دیا ہے کراچی کا کراچی والوں نے؟ کیوں ہے یہ حال کراچی کا اور درست کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کون ہے ذمہ دار؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہو پا رہا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، کیونکہ سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں، مسئلہ سب بتا رہے ہیں، اس کا حل کوئی نہیں بتا رہا۔ ہم نے جب یہ کوشش شروع کی اور اس خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے کے لیے ہم نے آپس میں بات چیت کی، تو ہم نے پہلے ہی وقت میں یہ سوچا کہ ہم بلیم گیم پر نہیں جائیں گے۔ جس طریقے سے سیاسی جماعتیں بلیم گیم ایک دوسرے پہ ڈال رہی ہیں کہ وہ ذمہ دار، یہ ذمہ دار، ہم بات کریں گے آگے کی کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے اور اس شہر کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اور انہی تجاویز کے لیے ہم نے اپنے مہمانوں کو یہاں مدعو کیا ہے کہ وہ آ کر ہمیں حل بتائیں، نہ کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں۔ آپ نے بات کی کہ کون ذمہ دار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب ذمہ دار ہیں۔ کراچی کے شہری بھی ذمہ دار ہیں، کراچی سے جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، بلدیہ بھی ذمہ دار ہے، سب لوگ ذمہ دار ہیں۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ کہ سب اس شہر کو اپنا بتاتے ہیں، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسٹیک ہولڈر ہیں اس شہر کے، لیکن اس شہر کو بہتر بنانے کے لیے، اسے خوبصورت بنانے کے لیے کسی نے کوئی قدم کبھی نہیں اٹھایا۔ پیسہ بھی بہت ملا اس شہر کو، ایسا نہیں ہے کہ فنڈز کی ہمیشہ سے کمی تھی، لیکن وہ کام نہیں ہوئے، ٹھوس اقدامات نہیں ہوئے جس کے ذریعے زیادہ عرصے تک اس شہر میں مسائل سے نمٹا جا سکے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کچرا بنا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا سیاست ہی پوری اس صوبے کی یا اس شہر کی سیاست جو ہے وہ کچرے کے گرد گھوم رہی ہے، اور جن کے پاس بھاری مینڈیٹ ہے یعنی تحریک انصاف کے پاس، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ جس سے حکومت جس کے پاس سارے اختیارات ہیں وہ بھی یہی بات کر رہی ہے۔ پھر ایم کیو ایم جو ہے نا، ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی یہی بات کر رہی ہے، حالانکہ میئر ان کا ہے۔ بہت سارے اس میں گلے شکوے بھی ہیں، میئر کی بھی بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ ان کے پاس اختیار تو نہیں ہے یا وسائل نہیں ہے، یہ وہی بہتر بتائیں گے جب وہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں شریک ہوں گے کہ ہم اس پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن اس سارے مسئلے میں ہم نے ان سابق میئرز سے بھی بات کی ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ ماضی میں پہلے کیا تھا، اب کیا ہے۔ جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بیٹھیں، سر جوڑیں اور اس شہر کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ٹھیک ہے، ہم یقینی طور پر اس بحث میں نہیں جانا چاہتے کہ سیاسی مسئلہ کیا ہے، لیکن یقینی طور پر یہ بھی لوگوں کو جاننا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں جو بھی دیکھا ہے، جو ہو رہا تھا اس شہر میں، سب یہ بات کر رہے تھے کراچی میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سب یہ بات کر رہے تھے کہ تعفن اٹھ رہا ہے، سب یہ بات کر رہے تھے کہ کچرا یہاں سے اٹھا کے وہاں ٹھکانے لگایا جا رہا ہے، ایک دن ایک نالا صاف ہوتا ہے، دوسرے دن وہاں کچرا ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ذمہ داری تو سب پر عائد ہوتی ہے نا۔ اتنا پیسہ، آپ بھی بات کریں کہ کراچی کے لیے اتنا پیسہ آیا ہے، کراچی پہ پیسہ آیا ہے تو وہ کہاں گیا؟ لگا کیوں نہیں کراچی میں؟ اس کراچی نے بھی تو اتنے لوگوں کو بنایا ہے، یہاں پر اتنوں کو دیا بھی ہے، تو کراچی کو کیوں نہیں ریٹرن کیا گیا؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا پیچیدہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب دینے سے ہر آدمی قاصر ہے کہ کیا ہے، وسائل بے پناہ ملے ہیں شہر کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب انہیں استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر ہم اس بحث میں جاتے ہیں اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ وسائل ملے تھے، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے نہیں کرنے دیا، تو ہم اس بحث سے ہی نکل رہے ہیں باہر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اور ہماری ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم بات کریں آگے کی، آگے اب کیا ہو سکتا ہے۔ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ وسائل جو ملے تھے وہ سب معاملات جو ہیں، اگر کہیں کرپشن ہوئی ہے، جیسے بعض طرف سے الزامات یہ بھی آئے کہ کرپشن ہو گئی، فلاں ہو گیا، وہ ادارے جانے جن کے پاس اس کے شواہد موجود ہیں۔ لیکن فی الحال جو ایک منتخب حکومت ہے، چاہے وہ بلدیہ کی ہو یا صوبے کی ہو، اسے کام کرنے دیا جائے اور اب آگے چلا جائے۔ جب تک ہم آگے نہیں چلیں گے مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے۔ بہت پیچیدہ مسائل ہیں اس شہر کے، اسٹیک ہولڈر بے پناہ ہیں، لیکن کوئی اس شہر کو اپنا ماننے کے لیے
آمادہ نظر نہیں آتا. اب تک تو میں نے یہی دیکھا ہے اس سارے معاملے میں. رائٹ. کراچی کے مسائل کیا ہیں؟ ون ٹو آل کیا مسائل ہیں رفعت کراچی کے؟ ہیو یو سین اٹ؟ کراچی میں ہر چیز ہی مسئلہ ہے, کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے. آپ موٹا موٹا بتا سکتے ہیں کہ ابھی ایسے کون سے مسائل ہیں جن تمام کا سرا ہی حاصل نہیں کیا گیا ابھی تک؟ اصل میں ایک بات ہے, سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ ول نہیں ہے. اگر اختیارات ہوں, سارے معاملات میں اگر ول ہو تو سارے کام ہو سکتے ہیں. وہ ہماری ایک جستجو ہی وہ نہیں ہے. بیسیکلی ہم ہر معاملے میں سیاست کو بہت انوالو کر لیتے ہیں, بلیم گیم میں چلے جاتے ہیں. اگر ٹھیک ہے ایم کیو ایم جیت گئی ہے تو ایم کیو ایم کو کام کرنے دو, پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے تو اسے کام کرنے دو. جس کے پاس بھی اختیار ہو وہ کام کرے آگے بڑھ کر, اور جو لوگ حزب اختلاف میں ہیں وہ جو ہے ان کی مدد کریں. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے, ٹانگیں نہیں کھینچی جاتی, لیکن یہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ شہر سفر کر رہا ہے, اس شہر کے رہنے والے سفر کر رہے ہیں. بالکل, یہاں پر ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. کراچی سفر کر رہا ہے اور کراچی بن گیا ہے ملک کا سب سے بڑا شہر, دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں آ گیا ہے. کچرے اور غلاظت میں گھرے عوام شہر کی ورچوئل منظر کشی کرا رہے ہیں. ساتھی اینکر مونس رضا. سمندر کنارے آباد ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی, صنعت, تجارت, تعلیم, مواصلات اور اقتصادیات کا مرکز, جس کا پہیہ چلے گا تو ملک کی گاڑی آگے بڑھے گی. شہر قائد کا شمار پاکستان ہی نہیں دنیا کے بھی بڑے شہروں میں ہوتا ہے. حالیہ مردم شماری کے مطابق شہر کی آبادی تقریباً 2 کروڑ سے زائد ہے, تاہم سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ آبادی اس سے کہیں زیادہ ہے اور مردم شماری میں آبادی کم دکھائی گئی. 2 کروڑ سے زائد آبادی والا ملک کا سب سے بڑا شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھی سب سے آگے ہے. شہر کی انتظامی تقسیم کے حوالے سے بات کریں تو کراچی کو 6 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے. ضلع شرقی, ضلع غربی, ضلع وسطی اور ضلع کورنگی کی چیئرمین شپ ایم کیو ایم کے پاس ہے, جبکہ ضلع جنوبی اور ضلع ملیر کے چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہیں. اسی طرح کراچی میں قومی اسمبلی کی 21 اور صوبائی اسمبلی کی 44 نشستیں ہیں. تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 14, ایم کیو ایم قومی کی 4, سندھ کی حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس قومی کی 3 نشستیں ہیں. تحریک انصاف صوبائی کی 21 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے ہے. ایم کیو ایم صوبائی کی 14 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. سندھ کی حکمراں جماعت پیپلز پارٹی کے پاس صوبائی اسمبلی کی 6 نشستیں ہیں, جبکہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس 2 اور ایم ایم اے کے پاس 1 نشست ہے. شہر میں صفائی, پانی کی فراہمی, سڑکوں کی تعمیر کے ذمہ دار میئر کراچی ہیں. رواں برس ان کی جانب سے بلدیہ عظمیٰ کے لیے 27 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا. وفاق اور سندھ کی جانب سے کراچی کے لیے خصوصی پیکیجز اس کے علاوہ ہیں. 27 ارب کا بجٹ, خصوصی پیکیجز الگ, اس کے باوجود کراچی کچراچی بن چکا ہے. شہر میں روزانہ ہزاروں ٹن کچرا جمع ہوتا ہے, لیکن اس کا بڑا حصہ سڑکوں پر ہی رہتا ہے. صرف کچھ حصہ ٹھکانے لگایا جاتا ہے. شہر کی ہر گلی, ہر چوراہا گندگی سے بھرا ہے. سیوریج کا پانی کھڑا ہے. شہریوں کے لیے جینا محال ہے. کچرا اٹھتا نہیں, پانی آتا نہیں. شہری کریں تو کیا کریں؟ 10 سال بیت گئے, شہر میں پانی کا ایک نیا منصوبہ شروع نہ کیا جا سکا. نلکوں میں نہ آنے والا پانی ٹینکر مافیا کے پاس کیسے پہنچ جاتا ہے؟ آج تک اس کی گتھی کوئی سلجھا نہ سکا. شہر کا اقتدار 3 بڑی جماعتوں کے پاس ہے, لیکن اختیار کسی ایک کے پاس بھی نہیں. ہر نمائندہ دوسرے پر الزام دھرتا نظر آتا ہے اور اذیت بیچارے عوام اٹھاتے ہیں. اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ ووٹ دینے والے یا پھر ایسا پیچیدہ نظام بنانے والے؟ کچرے اور غلاظت میں گھرے عوام کس سے فریاد کریں, کس سے منصفی چاہیں؟ تو مونس رضا نے یہ کلیئر کر دیا, ویژن صاف کر دیا کہ کراچی میں کیا مسائل ہیں اور یہاں کے عوام کس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, لیکن بریک پر جانے سے پہلے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے آج کراچی کی آواز کے لیے خصوصی ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آج نیوز کو, کراچی ہب ہے, پاکستان کا دل ہے. جو کراچی جو ڈیزرو کرتا تھا نا, وہ کراچی کے ساتھ نہیں ہوا.
तो एटलीस्ट एक स्टेप तो उठाया आज न्यूज़ ने, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं उनको कि उन्होंने एक स्टेप तो उठाया जिससे कराची के हालात, कराची के मामलात हर रोज़ लोगों को 6 बजे के बुलेटिन में पता लगेंगे, और इससे उन लोगों के ऊपर जो मेरे जैसे इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है कराची की, उनको भी एहसास होगा कि कल फिर मेरे बारे में रिपोर्ट चलेगी तो मैंने कुछ ना कुछ इसको आगे ले जाना है मामले को। वेलकम बैक अगेन। आज बना है कराची की आवाज़ और इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिक मेयर कराची डॉक्टर फारूक सत्तार ने, जो कि MQM बहाली कमेटी के सरबराह भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने ज्वाइन किया है हमें। कराची के बहुत सारे मसाइल हैं। कराची ने हमेशा सबको जगह दी है, सबको दामन दिया है। एवरीबडी कम्स हियर, अपना टाइम स्पेंड करता है। आपने सारी ज़िंदगी कराची में लगाई है। कराची ने सबको बहुत कुछ दिया, लेकिन क्या कराची को देने वाला कोई नहीं रह गया है? कराची का ये हाल क्यों है? मैं सबसे पहले तो आज टेलीविज़न चैनल को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने ये पहला कदम उठाया जो कि इंतहाई अहम है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर ही नहीं बल्कि वाहिद कौमी शहर है कि जिसमें पाकिस्तान की सारी ज़बानें बोलने वाले और हर इलाके के लोग यहाँ बसते हैं और आबाद हैं। तो इसलिए यहाँ ही हमें एक पाकिस्तानी कौम का तस्वुर उजागर करना। माशी एतबार से ये हमारी मईशत का मरकज़ और तरक्की का इंजन है। इस लिहाज से भी इसकी कौमी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया सकता। अब जो अहमियत आज कराची की आवाज़ आज कराची की आवाज़ प्रोग्राम में आपने दी है, यही रोज़ाना की बुनियाद पर जो पाकिस्तान की कौमी पॉलिसी साजी है उसमें जब और जहाँ इस्लाहात की बात होती है, उसमें जब और जहाँ मईशत की रफ्तार को तेज़ करने या माशी बहरान से मुल्क को निकालने की बात हो, तो वहाँ पर कराची का जिक्र भी होना चाहिए, कराची पर मबजूल होनी चाहिए, और कराची के लिए जो कुछ पॉलिसी सतह पे किया जाना है वो भी किया जाना चाहिए। इसलिए ये हमारी कौमी पॉलिसी, कौमी इस्तेहकाम, बका, सलामती, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। ये तो मेरा प्रीएम्बल या इब्तदाई तमहीद जिसे कहें। अब जाहिर जब मैंने ये बात की तो वफाकी हुकूमत की तवज्जो ना हो, कराची महरूम हो, और सूबाई हुकूमत सोतेली माँ से भी ज़्यादा जो सलूक है वो बदतर सलूक करे, सोतेलों से भी बदतर सलूक करे, तो फिर कराची अकेला जो 2000 अरब रुपए का टैक्स मरकज़ को देता है और सैकड़ों अरब रुपए के महासिल सूबे को देता है, अगर इस कराची जो ये कराची सबको कमा कर देता है, ये कमाओ पुतर है, कमाओ पुत कहें या कमाओ पुतर है, और उसी 2 वक्त भी खाने को ना मिले, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर वफाक और सूबे का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, 5 अंडरपासेस बनाकर सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा भरा हो जाए। और लिया क्या है कराची से, और उसमें मैं 2011-12 की जो सूरत हाल थी, जो हमारे फैसलों का बदतरीन दौर था MQM के, मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ। हमने एक एक करके कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पहले बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमने जाने दी, मास्टर प्लान जाने दिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जाने दिया, और उसके बाद कराची वाटर सीवरेज बोर्ड भी हमने जाने दिया, और फिर वो उन्होंने लॉ बना दिया। और अक्सरियत चूंकि दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की, तो उनके लिए आसान है कोई भी कानून पास कराना, तो उसमें ठीक है। MQM की भी ये माजी में गलती रही है कि हम खामोश क्यों रहे। और आज भी अगर ये मेयर वसीम अख्तर कहते हैं कि इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं, हाँ जो इख्तियार होने चाहिए वो नहीं है, वाटर बोर्ड नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल नहीं, मास्टर प्लान नहीं, हाउसिंग टाउन प्लानिंग नहीं है, फिर आपके पास ये सारे ये इदारे नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। मानते 15 अरब रुपए जो आपको मिले इन 3 सालों में, और मैं मेरा झगड़ा ही यहीं से शुरू, मैंने कहा कि भाई एक 50 करोड़ रुपए से मलीर मॉडल टाउन बना दे एक, क्योंकि वो
سیٹل آبادی, وہاں آسانی سے کام ہو جائے گا. اور بارشیں ہوئیں غیر معمولی تو لوگ بہت گالیاں بھی دیں گے, بد دعائیں دیں گے, ان کی آہوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اور ملیر میں 50 کروڑ کی ایک انویسٹمنٹ کر دیں, سیوریج رینوویٹ کر دیں, اس کا نیا نظام دے دیں. اسی طرح بلدیہ ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن 30 دن کے بعد, 3 ماہ کے بعد وہاں پانی آتا ہے. 15 دن میں پانی مل جائے گا, ہفتے میں مل جائے گا. تھوڑا سا 1 ارب روپے کی انویسٹمنٹ وہاں کر دیں. 50 کروڑ حکومت نے سندھ نے دیے تھے آپ کو نالے صاف کرنے, 1 ارب روپے آپ لگا دیتے. فاروق ستار صاحب ایک بات میں پوچھوں گا, اور صفائی آپ کا کام ہے, اس سے مفر یا انکار یا فرار ممکن نہیں ہے. آپ کو یہ 3 چیزوں پہ توجہ دینی تھی. کچرا اٹھانے پر, محلوں سے, گلیوں سے, سڑکوں سے. نمبر 2, گٹر جو ابل رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کا کام نہیں ہے, پیپلز پارٹی صوبائی حکومت کا, لیکن پھر بھی آپ کانٹریکچوئل ورک کے تحت اس پہ 1 ارب روپیہ سیوریج پر, آپ گٹر ابلنے پر, لائنیں چینج کرنے پر آپ لگاتے, جس میں سے 50 کروڑ میں نے ملیر پہ کہا. تو یہ آج آپ سر اٹھا کر چلتے. فاروق صاحب میں صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے باتیں جو کی بالکل درست اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں, لیکن اس کراچی کے حوالے سے بہت سارے فیصلے ماضی میں ہوئے. ہم نے یہ اپنی ٹرانسمیشن میں یہ بات رکھی ہے کہ ہم ماضی کی بات, ہم کوئی کسی کو بلیم گیم والی بات نہیں کریں گے, آگے کی حل بتانے والی بات کریں گے. لیکن جس طریقے سے جو وسائل یا جو چیزیں تھیں بلدیہ کے پاس وہ منتقل ہوئی, وہ ایم کیو ایم کے اپنے لوگوں نے ہی منتقل کی, اس کے بارے میں آپ وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں. وہ تفصیلات کیا ہیں, کس طرح سے یہ اختیارات گئے؟ ایک دن میں تو سارے اختیارات منتقل نہیں ہو گئے, اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اختیار ہی نہیں ہے, تو وہ کہانی کیا ہے؟ دیکھیں 2008 تک جب پرویز مشرف صاحب کا دور حکومت تھا, اور انہی کے دور حکومت میں یہ پوری دنیا میں جو مروجہ, آزمودہ اور کامیاب بلدیاتی حکومت کا نظام ہے, وہ اس کے قریب نظام پاکستان میں بھی نافذ ہو گیا. اور اس کو آئین میں یا وہ جو کانسٹیٹیوشنل آرڈر تھا PCO, اس میں پروٹیکشن مل گئی. پھر شاید وہ جو ترمیم تھی اس میں بھی مل گئی. تو 10 سال تک تو اس لا کو ٹچ نہیں کر سکتی تھی کوئی حکومت. لیکن مشرف صاحب کی جب رخصتی کا وقت آیا اور پھر یہ کہا گیا سو کالڈ نام نہاد زیادہ جمہوریت ملک میں آ گئی, اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا دور حکومت آیا, پنجاب میں PMLN کی حکومت آ گئی, شہباز شریف صاحب وہاں کے وزیر اعلیٰ. اچھا, لیکن ابھی جو سندھ میں 11-12 سال گزرے, میں یہ بالکل یہ خود کہہ رہا ہوں نا کہ 2008 سے 2013 ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارا حکومت میں شامل ہونا, اور پھر ٹھیک ہے کچھ باتوں پہ ناراض ہو کے ہم صبح نکل جاتے تھے, پھر شام کو واپس آ جاتے, پھر کبھی شام کو نکلے تو پھر صبح واپس آ گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تماشا, ہماری وہ عاقبت ناندیشی کہیں, نادانی کہیں, یا فحش بدترین غلطی کہیں سیاسی. اچھا آپ فاروق صاحب یہ بتائیں, اور اسی میں یہ سارے وہ ایک رحمان ملک صاحب کا جادو تھا. وہ لندن جاتے تھے اور وہاں ہم سارا جو ایشو یہاں ریس کر کے اس کی ہائپ کریٹ کرتے تھے, تو اچانک وہ ساری ہائپ نیچے آ جاتی تھی, اور وہاں سے بانی MQM کہہ دیتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے, تو لہٰذا یہ ہم اختیارات کی جنگ میں نہیں ہم جانا چاہتے, ہم نہیں جھگڑا کریں گے. تو پھر میرے خیال میں مصطفیٰ کمال بھی اسی بات پہ MQM سے ناراض ہونا شروع ہوئے تھے. تو لیکن اس کے بعد انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اور جو لب و لہجہ تھا, فاروق صاحب ایک بات کہوں گا, اب یہ بتائیں شہری کیا کریں, یہ بتائیں کہ کیا حل کیا ہے, اس کا کوئی حل ہے؟ شہریوں کے پاس ایک حل ہے. میں نے یہ کہا نا کہ چونکہ صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں کراچی یا سندھ کے شہروں کو کبھی اتنی, چونکہ ان کی آبادی بھی صحیح ظاہر نہیں کی گئی, ہمیشہ ہر مردم شماری میں ان کی آبادی بھی کم کر کے دکھائی گئی, ان کی نمائندگی بھی کم ہوگی قومی ایوانوں میں, چاہے وہ قومی اسمبلی ہو, سینٹ ہو یا صوبائی اسمبلی ہو. تو وہاں آپ قانون سازی پر یا کسی پالیسی پر اس طرح سر انداز ہو ہی نہیں سکتے. اب آپ کی وہ پوزیشن میں جو فیصلہ کن ہو کہ بھائی حکومت آپ ہی سے بنے گی, تو اب آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ آپ یہ الیکشن ضرور لڑیں, یہاں کے نمائندے بھی وہاں کامیاب ہوں. MQM کی طرح کا ایک نظریاتی 84 کی MQM, وہ بھی ضرور یکجہتی, اتحاد, ایک بڑی موبلائزیشن کراچی کے لوگوں کی سیاسی طور پر پرامن طور پر بہت ضروری ہے, جو الیکشن میں بھی اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرے, کسی ایک اچھی
ایسی جماعت کے ساتھ جو یہاں کے ایشوز کو سمجھتی ہو, یہاں کی سائیکی کو سمجھتی ہو. لیکن اور آپ نے ایک بات کی ایم کیو ایم کی, ایم کیو ایم تو تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہاں مطلب وہ عمل تو میرے خیال میں اب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, لیکن اب جو موجودہ قیادت ہے چاہے وہ صوبے کی ہو, دیکھیں کل وزیر اعلیٰ سندھ کا ایک بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا نہ میئر ذمہ دار ہے نہ میں ذمہ دار ہوں, پھر آخر اس شہر کا ذمہ دار ہے کون؟ اس لیے کہ ان تینوں کے آپس میں گٹھ جوڑ ہے نا. جو وفاقی وزراء ہوں گے وہ بھی اب اس طرح سے الزام وسیم اختر پر یا میئر کراچی پر نہیں لگائیں گے, اور اسی طرح صوبائی بلدیاتی وزیر جو ناصر شاہ نے نہیں لگایا, کوئی ایسی بات نہیں کی, اور اب شاید وسیم اختر یا خالد مقبول صدیقی بھی اس طرح کے الزام تراشی میں شاید نہ جائیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب ذمہ دار ہیں. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری سب سے کم اختیار ہونے کے باوجود وسیم اختر میئر کراچی کی ہوگی, ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی, کیونکہ بلدیہ میں وہ ہیں, اگر نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے کے ہم باہر آ جاتے, بہت پہلے آ جاتے, یا کم از کم بڑے یہ منصوبے کچھ علاقوں کے کر کے سرخرو ہو جاتے, یا کم از کم 2500 چیئرمین یو سی کاؤنسلرز کا ایک احتجاجی دھرنا دیتے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر, اور ان اختیارات کا, اور ان کا کہتے ہیں کہ 50 کروڑ میں نالے صاف نہیں ہو سکتے, 3 دفعہ نالے صاف ہوں گے, 6 ماہ پہلے بارش سے 3 ماہ پہلے. ڈاکٹر صاحب نالوں کی بھی تو ایک لمبی کہانی ہے کہ نالوں کے پیچھے کیا ہے. بات یہ ہے کہ وہ طرح صفائی ہوتی ہے, یا آپ بھی جہاں آپ میئر کراچی رہے ہیں, آپ کے پاس اختیارات رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے جو ٹھیکیداری نظام ہے کس طریقے سے, تو میرے خیال میں اس چیزوں سے جتنا آپ واقف ہیں شاید کوئی ہو. دیکھیں وہ اسی لیے تو پھر کرپشن کا شائبہ نہیں, گمان نہیں, یقین ہوتا ہے لوگوں کو کہ کرپشن ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ 15 ارب روپے خرچ ہوئے ہوں 3 سال میں اور وہ نظر نہ آئے. ہم یہ رونا روتے تھے نا 95 ارب کا, چلیں بہت بڑی رقم ہے, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے لاڑکانہ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جو لان تان کی تھی اور جس طرح اسے متون کیا, تو آپ نے دیکھا نا کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ وہ 90 ارب روپے کہاں گئے. تو 15 ارب روپے کا حساب تو کسی کو دینا ہوگا. اگر خالد مقبول ڈمی سربراہ بن کے وسیم اختر سے یہ حساب کتاب نہیں لیتے, اور وہ جو حساب کتاب دیتے ہیں اس پر ان کی پیٹ ٹھونک کر پریس کانفرنس میں بیٹھ کر ان کو کلین چٹ دے دیتے ہیں, تو خالد مقبول صدیقی بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں پورا کر رہے ہیں. لیکن فاروق صاحب ایک چیز, کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, شاید کل یا پرسوں کی بات تھی, کہ مصطفیٰ کمال نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ اگر مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی ڈیپٹی گاربیج کی, اور میں یہ مسئلہ بڑی آسانی سے انہوں نے چیدہ مسائل سامنے رکھ دیے کہ یہ ہے, میں ایسے حل کر دیتا, میں ایسے حل کر دیتا, میں ایسے حل کر دیتا. Is it that easy for کراچی؟ اتنے سارے مسائل ہے کراچی میں. نئی اصطلاحیں آ رہی ہے, کچراچی, یہ تو میں نے آج آپ کے اس میں کراچی کچراچی ہو گیا, اور ایسا ہے, لٹرلی ہے. تو یہ کچرے کی سیاست بھی ہو رہی ہے, کچرا سیاست, اور ظاہر ہے کچرے پر سیاست کرنا, اس سے کچرا سیاست تو ہو نہیں سکتی. انہوں نے وسیم اختر نے بھی چونکہ فرسٹریشن ہے, ان کو پتا ہے کہ کیا کس تنقید کی ساری توپیں ان کے اوپر ہیں, اور ایم کیو ایم پاکستان پر بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو برداشت اور حوصلہ چاہیے, اپنی غلطیوں کا جو اعتراف جس طریقے سے کرنا چاہیے, اس کی بجائے اپنی انا کو سامنے رکھ کے انہوں نے جی ایک اپنی دانشوروں کو بہت بڑا تروپ کا پتہ پھینک دیا کہ نوٹیفیکیشن نکال دیا. اول تو ٹیکنیکلی قانونی طور پر وہ صحیح نہیں تھا. دوم پھر مصطفیٰ کمال نے بھی کہا کہ بھائی فل ٹاس آئیے تو میں بھی چھکا ماروں گا, انہوں نے بھی اس پہ چھکا لگا دیا. دیکھا اچھا, اب وسیم اختر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آؤ بھائی میرے ساتھ بیٹھو, اس کو نوٹیفیکیشن واپس نہ دے. جب ہو گیا تھا اور سیاست ہی ہو رہی تھی, کہہ رہے ہیں بیٹھے ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں, ہم آپس میں کام بانٹتے ہیں, تمہارے پاس تجربہ ہے, میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. اور فاروق بھی کراچی میں میئر ہے, اور نعمت اللہ خان بھی میئر ہیں. میں ان کو بھی کہوں گا ہم چاروں میئر جو گزشتہ ہیں, فاروق صاحب مل کر کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسی شہر میں آپ نے بھی دیکھا, اندازہ بھی آپ کو ہوگا, ڈاکٹر فاروق ستار وسیم اختر کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں, وسیم اختر جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. مطلب اس حد تک ہم آ گئے ہیں کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے پہ بھی آمادہ نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے پھر مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں شہر کے لیے؟ پہلے تو ہمیں وہ چیز بھلانی ہوگی, ہمیں ایک ساتھ واقعاتاً اس شہر کو بہتر بنانے کا جو عملی اقدامات جسے کہہ سکتے ہیں وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے, تو پھر سیاست کے گرد گھومے گا نا سارا مسئلہ. تو اس میں سارے معاملے میں سفر کون کر رہا ہے؟ میرے خیال میں اس سے بڑی تو اور کوئی سیاست ہوگی نہیں, اور اصل سیاست یہی ہے کہ یہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو سمجھ لیں کہ اس وقت وہ آپ کے پاس یکجہتی, وہ عوام کی غیر مشروط تائید نہیں ہے. آپ کے ووٹرز بھی بہت زیادہ آپ سے کھنچے ہوئے ہیں, آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے, مایوس بھی ہیں. تو اب اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اگلے الیکشن میں
کیا ہوگا نہیں ہوگا اس الیکشن اور جو وقتی سیاسی مفادات اس کو ایک طرف رکھ کر بہت بڑا دل کر کے سب کو بلانا ہوگا. اور اگر وسیم اختر آج مجھے بلاتے ہیں, میرے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو مجھے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کریں, کراچی کے عوام ہماری کوتاہیوں کو اگر ایک مرتبہ درگزر کریں, تو اب اگر ہم کم از کم اپنے قبلے کو درست کر لیں, کیونکہ آپ نے بھی وے فارورڈ کی بات کی نا. کوئی ایسی شخصیت ہے جو آپ لوگوں کو یکجا, میرے خیال میں ایسی فگر تو کوئی بھی نہیں ہے. کراچی میں ایسی شخصیات ہیں جن کا اعتماد اس شہر کے مفاد, جن کا اعتماد ہم سب پر ہے اور ہمارا ان کے اوپر اعتماد ہے, وہ بھی یہ رول پلے کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی خالد مقبول صدیقی میں اتنا سیاسی شعور ہے, میں سمجھتا ہوں وہ برے آدمی نہیں ہیں اور ان پر کوئی الزام بھی نہیں لگا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان ساری باتوں میں وہ سربراہ ہیں, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پھر اپنا وہ مقام حاصل کرے, جو غلطیاں ہوئی اس کا ازالہ کریں, انہیں ہی کوئی بڑی سیاسی کوئی اقدام کرنا ہوگا. نعمت اللہ صاحب کو, فاروق ستار کو اور مصطفیٰ کمال کو کہنا ہوگا ٹھیک ہے یار, اب یہ بہت ہو گیا, یہ اب بیٹھیں اور اب ہم ڈسٹرکٹ آپس میں بانٹ لیتے ہیں, ہم سب اترتے ہیں, عوام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اب بھی ہم سے اپنا ہی رکھتے ہیں کام. اور دیکھیں آخر میں اب صرف الیکشن پر انحصار نہیں کراچی والوں کا, جو میں پیغام دوں گا, اب کراچی والوں کو الیکشن سے آگے ایک فیصلہ کن جدوجہد کرنی ہوگی, اپنے لیے کوئی خصوصی سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے, اپنی خصوصی حیثیت. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی انتظامی یونٹ بنائے, کوئی صوبہ بنائے, میں کہہ رہا ہوں اس ڈیبیٹ کو اوپن کرنا ہوگا قومی سطح پر. یہ قومی شہر ہے, اس کا بچنا پاکستان کا بچنا ہے, اس کا آگے بڑھنا پاکستان کا آگے بڑھنا. اور آخری بات میں کہہ دوں, مزار قائد پر اگر 5-10 لاکھ لوگ کراچی کے جا کر دھرنا دیں اور آئین میں اپنے پورے پاکستان کے بلدیاتی جو اختیارات ہیں ان کے تحفظ کی بات کریں, لوکل لیجسلیٹو لسٹ کی بات کریں, وسائل کی تقسیم میں اپنا جائز حصہ, اگر 4000 ارب روپے کا ریونیو ہے مرکز کا, تو 400 ارب 10% ہماری آبادی, 400 ارب ہمیں سالانہ ملنا چاہیے. ہمیں 162 ارب کی یہ جو وفات کی پیکج کی بھیک نہیں چاہیے, تو بھیک نہیں چاہیے, کراچی کو اس کا جائز حق چاہیے, ہمارا حق چاہیے. ٹھیک ہے, کراچی کو اس کا حق چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ انڈر آل دا پروفیشنلزم صوبائی حکومت کا کیا رول ہے, اور ایسے میں میئر کراچی کو کس طرح سے ان دونوں کو ساتھ ملنا چاہیے, یہ کیوں نہیں مل پا رہے؟ باقی تو مل جائیں گے, اس پر بھی بات کریں گے. وقت ہوا ہے بریک کا, ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے وزیر اطلاعات سعید غنی نے آج کراچی کی آواز کے لیے خصوصی ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آج ٹی وی کی اچھی کاوش ہے کہ لوگوں کے ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں اور ان کے حل کے لیے جو ادارے ہیں ان تک وہ مسائل پہنچائیں. امید ہے کہ اس میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ پازیٹیو انداز میں دکھائی جائیں, اور جو جینوئن لوگوں کے ایشوز ہیں اس کو اسی انداز میں دکھایا جائے. جو ایشوز ہیں لوگوں کے, اور میں مانتا ہوں ہیں, اس کو اجاگر ہونا چاہیے. ویلکم بیک اگین. اور آج کراچی کی آواز ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, اور کراچی کے بہت سے مسائل اور ان کا حل کیا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور ایسے میں ابھی بھی کراچی میں بارش کا سلسلہ جاری ہے, کل سے جو شروع ہوا ہے, اور برسات کے بعد نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے. سڑکیں, گلیاں اور محلے پانی اور کچرے سے بھر گئے ہیں, برساتی نالوں کی صفائی بھی نہیں ہو سکی ہے. آج نیوز کے نمائندے کامران شیخ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ ریالٹی کیا ہے, اس وقت صورتحال باہر کیا ہے. کامران شیخ, یہ بتائیے کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کیا صورتحال ہے بارش کے بعد؟ اب بالکل دیکھیں, گندگی, کچرا اور غلاظت یہ شہر کا مقدر بن چکی ہے. برسات کے بعد شہر کی صورتحال ایک مرتبہ پھر انتہائی ناقص ہے. خاص طور پر جو نکاسی آب کا نظام ہے وہ مکمل طور پر مفلوج ہے. اس وقت گجر نالے پر میں موجود ہوں, جو کہ برساتی نالہ ہے جہاں سے نکاسی کا نظام ہونا ہے. اس میں اس قدر گندگی ہے, اس کی صفائی کی صورتحال اس وقت دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ حال ہے اس نالے کا, جو کہ نکاسی کا سب سے اہم ذریعہ ہوتا ہے. وہاں پر کچرا, گندگی اور غلاظت جو ہے وہ بھرپور اس وقت دکھائی دے رہا ہے. پورے شہر کی اگر بات کی جائے تو کوئی گلی, کوئی محلہ, کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں پر پانی جمع نہ ہو, جہاں پر کچرا اور گندگی نہ ہو. عوام اس صورتحال سے شدید پریشان ہے. یہ گندگی, برسات کے بعد کی صورتحال عوام کے لیے زحمت بن چکی ہے, وبال جان بن چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں. جی تو کامران شیخ نے اس وقت تازہ ترین جو صورتحال ہے کراچی کی وہ ہمارے سامنے ایک دفعہ پھر رکھ دی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ وہ اس مشکل سے گزر رہے ہیں. دے آر گوئنگ تھرو وٹ دے آر سینگ. ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ ان کا روز کا مسئلہ ہے. اور فاروق صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ
باقی لوگ, باقی سٹیک ہولڈرز یقینی طور پر آ جائیں گے, ان کو ملا بھی لیا جائے گا. لیکن ایٹ فرسٹ تو یہ ذمہ داری میئر کراچی کی ہے, ایٹ فرسٹ تو یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے. وہ اس کو کیوں نہیں اون کر پا رہے, وہ کیوں نہیں اس کی ذمہ داری اٹھا لیتے, اور وہ کیوں نہیں مل جاتے؟ باقی بھی مل جائیں گے, بٹ جب دونوں ملیں گے تو معاملہ آسان ہوگا نا حل کرنا. اس بات کو طے کرنے کے لیے بڑی سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے. اور پہلے دن سے جب میں بھی ساتھ تھا ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھیوں کے ساتھ, تو ہم سب یہی بات کر رہے تھے, اور اختیارات کا اور وسائل کا رونا رو رہے تھے. کیونکہ جب مصطفیٰ کمال میئر تھے تو ان کے پاس سب سے زیادہ اختیارات اور وسائل, 300 ارب روپے تو وہ خود کہتے ہیں کہ مشرف صاحب نے جہاں اور پاکستان کے بلدیاتی اداروں کو دیے, وہاں مصطفیٰ کمال صاحب کو 300 ارب روپے ملے, جو کہ ایک بہت مناسب اور بڑی رقم, اچھی رقم. اور اس سے انہوں نے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ سارے منصوبے بنائے, اور کافی آنے جانے میں لوگوں کو آسانیاں ہوئی, وقت کم, جو ٹرانسپورٹیشن میں جو وقت لگتا ہے کمیوٹیشن میں وہ کم ہوا. اچھا, میرے زمانے میں بھی اختیار اتنا تھا کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے بلڈنگ کنٹرول جام صادق صاحب نے دے دیا تھا, اور جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پورا ہمارے پاس تھا. بلڈنگ کنٹرول آ گیا, ماسٹر پلان بھی تھا, لیکن یہ وسیم اختر صاحب کے آتے آتے ایمانداری کی بات ہے کہ ہماری ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم خاموش رہے, اور پیپلز پارٹی والے زیادہ جمہوریت کے نام پر اختیارات لیتے چلے گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ ایسی آئینی ترامیم ہو. دنیا کے کئی ممالک کے آئین میں لوکل لیجسلیٹو لسٹ ہے کہ بھئی گٹر اور پانی ایک مقامی بلدیاتی کام ہے, شہری اداروں کا کام ہے, ماسٹر پلان, ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ, بلڈنگ کنٹرول, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, سینیٹیشن, یہ سارے کام تو شہری اداروں کے ہیں. اس پر کسی طرح ایسا قانون صوبائی حکومت اسمبلی نہیں بنا سکتی جو کہ انکروچمنٹ کے زمرے میں آئے, کہ وہ قبضہ کر رہے ہیں, یوسرپ کر رہے ہیں, سلب کر رہے ہیں. تو یہ اختیارات سلب کیے, قبضہ ہے صوبائی حکومت کا, جو قانون بنائے سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2012 یا 13 جو بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین میں, اب میں نے کہا نا قومی سطح پر یہ طے کرنا ہوگا, اور اس کے لیے اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے جس میں 4 وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم بیٹھتے ہیں, تو ملک کے استحکام کے لیے اور جمہوریت کے ثمرات کو ہر دروازے تک پہنچانے کے لیے, ہر شہری تک پہنچانے کے لیے, ہر شہری کو پالیسی میں فیصلوں میں حصہ دینا ہے, اور کم از کم اس کے جو روزانہ کے معاملات ہیں اس میں تو اس کا اختیار ہونا چاہیے. اگر وہ روزانہ کے معاملات کا بھی اختیار آپ لے لیں گے, اور وہ ووٹ بھی دے رہا ہے, اس کا میئر بھی آ رہا ہے, وہ میئر گالیاں بھی کھا رہا ہے, لیکن وہ استعفیٰ بھی نہیں دے رہا, گالیاں کھا رہا. اب یہ میئر کی مرضی اور ایم کیو ایم کی مرضی کب تک؟ تو ایک 5 لاکھ 10 لاکھ کا دھرنا جو جھنجھوڑے ہمارے قومی ضمیر کو, اور اہلیہ پنجاب, کے پی کے, بلوچستان کو بھی کراچی کو شاید اپنے شہروں سے اور صوبے سے زیادہ اونرشپ دینی ہوگی. فاروق صاحب, دھرنے سے زیادہ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ یکجا ہو جائیں, ایک ساتھ ہو جائیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, گول میز کانفرنس, یہ تو سب بیکار باتیں ہیں. بات ایک عملی طور سے یکجا ہو جائے. دیکھیں, یکجا بھی ہو جائے, صرف شہر کے مفاد میں, میرا صرف یہی بات ہے. ہماری اس ٹرانسمیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایک ایسا میسج دیں کہ جس کے لیے اس شہر کی شہریوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے. سوک پرابلم جو لوگ فیس کر رہے ہیں, میں اس کو ایمنڈ کر لیتا ہوں کہ یکجا تو ہونا پڑے گا, اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اور آپ نے اپنی طرف سے اس میں اپنا وزن ڈالا ہے, میں نے خراج تحسین پیش کیا ہے. تو جب ایسا عمل شروع ہوگا تو اس میں آج ٹی وی کی خدمات کو بھی یاد رکھا جائے گا. یکجا ہونا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر پالیسی سطح پر بھی اثر ڈالنا ہے تو اس کے لیے میں اس دھرنے اور بڑے احتجاج اور بڑی موبلائزیشن کی, وہ بھی پرامن, کسی طور پر میں تشدد کا نہ قائل ہوں نہ میں اس کو سپورٹ کروں گا. کسی ایسے رجحان کو ہم کبھی ہم واپس نہ آنے دیں, بالکل یہ طے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یکجا ہوں اور ایک بڑی تحریک چلائیں, اور یہ ایک نظام دے دیں. جمہوریت نامکمل ہے اگر بلدیاتی ادارے فیوڈلزم کے زیر سائے میں پروان چڑھیں, سرمایہ داری نظام کے جو ہے وہ زیر اس میں جو ہے وہ سائے میں پروان چڑھیں, تو یہ کبھی بھی جمہوریت پن پہ بھی گی نہیں. اور یہ ہوتا ہے 10-12 سال کے بعد ملک میں ماشاء اللہ بھی اسی لیے لگتے رہے کہ جمہوریت
نچلی سطحوں میں منتقل نہیں ٹھیک ہے، نچلی سطح پر تمام تر اختیارات کو منتقل ہونا ضروری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کو اپنے رائٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندے کاشف فاروقی نے بھی، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کراچی میں کیا منظر ہے، عوام کس کرب سے گزر رہے ہیں. کاشف فاروقی، آپ کو آواز آ رہی ہے، جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ کیا صورتحال آپ نے دیکھی ہے، آنکھوں دیکھا حال کیا ہے، عوام کس کرب سے گزر رہے ہیں؟ جی سعدیہ، کراچی گزشتہ رات کی بارش کے بعد اور آج دن میں وقفے وقفے سے جو بارش ہو رہی ہے اس کا جو حال تھا ایک ہفتے پہلے صرف کچرا تھا، لیکن اب کیچڑ، گٹر لائنیں گٹر ابلنے لگے ہیں. یہ تمام سیوریج کا پانی اور پینے کا پانی ملنا شروع ہو گیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے. شہر کے کوئی بھی شہر میں ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر پانی کھڑا نہ ہو یا پھر گٹر نہ ابل رہے ہوں. کچرے کی تو بھرمار پورے شہر میں ہے. اور اگر بات کی جائے ضلع وائز تو اس وقت سب سے جو برا حال ہے وہ ضلع وسطی کا ہے، جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کے مکمل طور پر ڈسٹرکٹ کی جو بلدیہ ہے ان کے پاس ہے 51 میں سے 50 یوسیز ان کے پاس ہیں، لیکن وہ کچھ کام وہاں کر نہیں پا رہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کرنا چاہتے نہیں ہیں. کیونکہ اگر دیگر اضلاع کی بات کی جائے شہر کی تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پاس جو ہے وہ کچرا اٹھانے کی ذمہ داری ہے، لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ کورنگی جو شہر کے دو سب سے زیادہ برا جن کا حال ہے کراچی کے حوالے سے، وہ دونوں جو ہیں خود مختار ہیں اس حوالے سے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ کچرا اٹھ نہیں رہا. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا میں نے آپ کو بتایا. ڈسٹرکٹ کورنگی کی اگر بات کی جائے تو وہاں ہیوی مشینری بھی خریدی گئی ہے اسی بلدیہ کے دور میں. یہ جو 2015 میں بلدیہ قائم ہوئی ہے، ہیوی مشینری خریدی نیر رضا نے جو کہ وہاں کے ڈی ایم سی چیئرمین ہیں، لیکن وہ مشینری کہاں ہے، وہاں استعمال تو نہیں ہو رہی. یہ بھی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ نیر رضا نے جو ہے وہ مشینری کرائے پر دے رکھی ہے ٹھیکیداروں کو اور وہ پرائیویٹ طور پر جو ہے کرائے پر استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی کوئی تحقیق نہیں ہوتی. کوئی ایم کے ایم ان سے بحث پرس نہیں کرتی کہ بھائی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے شہر میں. لیکن جو صورتحال مکمل طور پر اگر شہر کی دیکھی جائے تو انتہائی برا حال ہے. جیسا کہ کراچی کو اس پروگرام میں بتایا گیا کہ کچرا چی ہو چکا ہے، ہر جگہ کچرا ہی کچرا ہے اور ہزاروں ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ 16,000 ٹن یومیہ کچرا پیدا ہو رہا ہے، جس میں سے آدھا بھی نہیں اٹھ پاتا. تو آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ شہر کے مختلف گلی کوچوں میں کتنا کچرا موجود ہوگا. جی ٹھیک ہے کاشف فاروقی، بہت شکریہ. آپ ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ کراچی میں اس وقت مسائل کیا ہیں اور کراچی میں کہاں اختیارات موجود ہیں جہاں انہیں استعمال نہیں کیا جا رہا. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا، نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پہ. السلام علیکم. آج اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں کرن رضوی اور آج کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں بات ہوگی قائد اعظم محمد علی جناح کے شہر کی، اس شہر کی جو پورے پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر کراچی، جسے منی پاکستان کا درجہ بھی دیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ شہر اب مسائل کا گڑھ بن چکا ہے. اسی پر بات کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان کے الیکٹرک نور افشاں اور فاروق ستار صاحب اور بیورو چیف کراچی رفع سعید تو ہمارے ساتھ ہیں ہی موجود. نور افشاں، سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گی کہ کراچی میں بارش کی چند بوندیں ہی ٹپکتی ہیں کہ الیکٹرک بائے بائے ایسا. کرن، سب سے پہلے السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم کو اپنے شو پہ مدعو کیا اور ہمارا بھی موقف جاننے کی کوشش کی. بہت ضروری ہے کیونکہ ہم بھی کچھ ایسے سیفٹی میسیجز ہیں جو بار بار ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کراچی شہر بہت تیزی سے گرو ہوا ہے اور اگر ہم ورلڈ بینک کی کچھ رپورٹس دیکھیں تو 50% سے زیادہ شہر کا حصہ جو ہے وہ ان پلانڈ ہے. یہ انٹرنیشنل رپورٹس کہتی ہیں اور آبویسلی ان کی وجہ سے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں ڈرینیج نہیں ہو پاتی کیونکہ تجاوزات بھی ہوتے ہیں اور وہاں کنڈے بھی ہوتے ہیں اور دوسرے چیلنجز بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پانی کھڑا ہوتا ہے. ایسے ایریاز کے اندر ہم پریکاشنری طور کے اوپر بجلی بند کر دیتے ہیں تاکہ حادثات نہ پیش آئیں. یہ ہم نے پہلے اناؤنس بھی کیا تھا اور ہم بار بار کر رہے ہیں ٹو انشور سیفٹی. اٹس اے پبلک انٹرسٹ، پبلک سیفٹی کے انٹرسٹ کے اندر ایکشن. اچھا، ایک سوال کرن میں آپ کی اجازت سے کروں گا کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ بالکل اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں، ہماری اس ٹرانسمیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ کراچی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی ہوں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں تو وہ ادارے بھی ہیں، اور ہم نے ہر ادارے کے سربراہ کو یا اس کی نمائندگی کرنے والے کو بھی مدعو کیا ہے.
کراچی کے شہری بجلی کے مسئلے پہ، بارش تو ٹھیک ہے ایک ایسی صورتحال ہے آپ بالکل حفاظتی اقدامات کے تحت بند کر دیتی ہیں، جب بارش نہیں ہوتی تو پھر اتنی طویل بریک ڈاؤن، پھر جو لوگ بیچارے سفر کر رہے ہوتے ہیں، لائٹ ان کے گھروں میں ہوتی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہوتی تو بہت ساری چیزیں متاثر ہوتی چلی جاتی ہیں. اس کے حوالے سے کبھی کہا جاتا ہے کہ لوڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے. ان چیزوں سے کب اس شہر کو نجات ملے گی؟ اتنا بڑا کاسموپولیٹن شہر ہے، اس کا شمار جس طریقے سے وسعت جو ہے اس شہر کی اس کا آپ اندازہ خود کر سکتی ہیں، تو وہ بھی لوگ بیچارے بہت تنگ ہیں، اس کو کس طرح ازالہ کریں گے وہ؟ اور بجلی کے نرخ آپ کے سامنے ہی ہیں. بالکل سر، اگر میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری بھی ساتھ ساتھ بتا دوں، اگر 10 سال کا اگزامپل دوں کہ کیا ہو چکا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، جس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ کیا بہتری آئے گی. اگر 10 سال پہلے جب نئی مینجمنٹ آئی تھی تب سے آج تک تقریباً 1000 میگا واٹ کی بجلی کی پیداواری صلاحیت بڑھائی گئی ہے. ترسیلی نظام میں بہتری آئی ہے. ایک TP 1450 ملین ڈالرز کا پروجیکٹ ہے جو 1000 MVA سسٹم میں ایڈ کرے گا، وہ انڈر پروسیس ہے، اس سال اکتوبر سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا. ڈسٹریبیوشن کے نظام میں بہت بہتری آئی ہے، نئے PMTs، نئے فیڈرز، نئے سب اسٹیشن سارے ایڈ کیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو کیبلز ہیں ان کو ننگی تاروں سے ایریل بنڈلڈ کیبلز میں منتقل کیا گیا ہے، تو ان سے بہتری آئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو 2009 میں 23% کراچی کا حصہ صرف لوڈ شیڈ سے مستثنا تھا. آج اس کے مقابلے میں 70 سے زائد فیصد کراچی کا حصہ لوڈ شیڈ سے مستثنا ہے. ایسے ایریاز ہیں جہاں ہمیں چیلنجز ہیں، وہاں ہم بجلی چوری کی کمی کے اندر کے لیے کام کر رہے ہیں، وہاں ایریل بنڈل کیبلز کو کنورژن کر رہے ہیں. میں پوچھوں گا کہ کہیں ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ جس علاقے میں چوری ہو رہی ہے، بیچارے جو لوگ بل دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، اور ان کا گھر یا ان کا علاقہ اس آبادی کے قریب ہے جہاں چوری ہو رہی ہے، تو سزا سب کو کیوں؟ تو سزا اسی کو ملنی چاہیے نا جو بجلی چرا رہا ہے، جو آپ کو بل نہیں دے رہا، جو بل پورا پے کرتا ہے. کیونکہ آپ کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ علاقہ ہمارے اس ایریے میں شمار ہوتا ہے جہاں بجلی کی چوری بہت ہے، تو سزا سب کو کیوں ملتی ہے؟ یہ سب سے انجسٹ پالیسی ہے، اور یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ الیکٹرک والے، لیکن اس کا سولوشن انہوں نے اب تک نکالا نہیں. یہ بہت میں تھوڑا سا سر، ایک تو ٹیکنیکل چیلنج ہے، ابھی تک ہم فیڈر لیول پہ کنٹرول کر سکتے ہیں بجلی کی سپلائی. دوسرا پارٹ ہے نیشنل پاور پالیسی. تو جو آپ کی نیشنل پاور پالیسی ہے جو پورے ملک میں اپلائی ہوتی ہے، ناٹ جسٹ ان کراچی، ان آل ادر سٹیز، لاہور، اسلام آباد، ملتان، پشاور، اکارڈنگ ٹو دا نیشنل پاور پالیسی لوڈ شیڈ ان علاقوں میں کیا جائے گا صرف جہاں سے بجلی کی چوری ہوتی ہے. ہم پوری طرح سے کوشاں ہیں کہ بجلی چوری کو کم کریں، کیونکہ جیسی بجلی چوری بھی کم ہوگی نا، ہمارے لیے بھی بہتری ہوگی. نقصان ہمیں ہوتا ہے جب چوری ہوتی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ صارفین کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا، اسی میں ایک سوال اور، اگر آپ کے یہ تاکہ یہ مسئلہ ایشو ایسا کہ لوگوں کے دل کی آواز کہہ سکتے ہیں. آپ نے کہا بجلی کی چوری، جن علاقوں میں بجلی کی چوری جہاں ہو رہی ہے، کنڈے ڈلے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو اتنے ہیبیچول ہیں کہ آپ کاٹ کر جاتے ہیں لائٹ، وہ دوبارہ کنڈے لگا دیتے ہیں 2 گھنٹے بعد. 15 منٹ بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ لائٹ کاٹتے ہیں اور پھر لگا دیتے ہیں، اور اتنے عادی ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا محکمہ انہیں کہیں سپورٹ بھی کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ان لائنوں میں دسترس اس آدمی کی ہے کہ وہ سیڑھی لگائے گا، تار ٹچ کر دے گا. تو آپ نے اپنے محکمے میں بھی کوئی اس طرح کا اقدام کیا، کہیں ایسی گرفت کی کہ جو یہ کام اس میں ملوث ہیں؟ سر، 2 پارٹس. جب یہ بہت کلیئرلی اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بجلی چوری ہوتی ہے نا تو میرے محکمے کو نقصان ہوتا ہے اس چوری سے، کیونکہ یہ وہ پیسہ چوری ہوا ہے جو ہم اپنے سسٹم کے اندر لگا سکتے تھے. تو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اس بجلی چوری کو ختم کیا جائے. لیکن میں یہ بالکل ڈینائی نہیں کر رہی، ہر آرگنائزیشن میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ہماری بھی آرگنائزیشن میں یقیناً ہوں گی. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جہاں جہاں ہمیں رپورٹ آئے ہم 0 ٹالرنس کے تحت ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رپورٹ کیا جائے اگر اس طرح کے کوئی واقعات ہیں جہاں کوئی کے الیکٹرک کا امپلائی رسپانسبل ہے ان ایکشنز کے لیے. ہمارا اسپیک اپ کا پلیٹ فارم ہے، انونیمسلی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے، ایویڈنس پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. 118 ہمارا کال سینٹر ہے، ہمیں SMS کیا جا سکتا ہے، ہمیں فیس بک اور ٹویٹر تک پہ بتایا جا سکتا ہے اس طرح کی کمپلینٹس ریز کی جاتی ہیں. اور میں آپ کو 100% ایشورنس دیتی ہوں سر،
کہ اس طرح کی اگر کوئی کمپلینٹ آئے گی نا ہم بالکل گریز نہیں کریں گے, اس سے بہت پہلے آئی نہیں ہے اس طرح ایکشن گزشتہ ہم لیتے رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی 100 امپلائیز اس کی وجہ سے فارغ ہو گئے ہیں اگر ایویڈنس ان کے خلاف ملتا ہے. تو ہم بہت اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں, ہم اس کو بالکل لائٹلی نہیں لیتے. بہت کچھ ہے پوچھنے کے لیے, میرے خیال میں آپ فاروق صاحب سے فاروق بھائی سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ الیکٹرک, بجلی, پانی, کچرا, مطلب بہت سارے مسائل ہیں کراچی, جیسے کہ انٹرو میں بھی میں نے بتایا کہ مسائلستان بن گیا ہے کراچی کا. حال تو اب یہ ہو گیا ہے کہ سڑکوں سے پانی جاتا نہیں ہے اور نلکوں میں آتا نہیں ہے. ہوگا کیا؟ نہیں دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ان کی جگہ, خیر یہ ان کی پبلک ریلیشنز میں ہے تو ان کی ذمہ داری ہے, لیکن ایم ڈی کے الیکٹرک یہاں بیٹھے ہوتے تو مجھے زیادہ آسانی سے وہ ساری باتیں جو لوگوں کا غم و غصہ ہے, اینگر ہے, فیس انہیں کرنا پڑتا ہے, ہمیں بھی تلخ ہونا پڑتا ہے, تلخ ہونا پڑتا ہے, اور وہ ترجمانی لوگوں کی ہے. دیکھیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ جو اینگر ہے یہ کوئی صرف بارشوں میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں, بلا شبہ بڑا نقصان ہوا ہے, 50 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے ہیں, اور انہوں نے بعد میں اس کا ریزن بھی دیا ہے کہ صرف کے الیکٹرک نہیں, کہیں پی ٹی سی ایل کے پول ہیں ان کی وجہ سے بھی ہوا ہے, کہیں وہ جو کیبل پہ جو لوگ ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھ رہے ہیں مختلف چینلز کو, ان وہ کیبل کا بھی جب بیک کرنٹ آتا ہے وہ بھی کر رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کیبل کے تار ان کے پاس جتنی چیزیں یہ تیار ہے نا, یہ اس میں کہیں پہلے سے انہوں نے کیبل کے وائر کا اب یہ اٹھا رہے ہیں, اب یہ تحقیقات ہوئی ہیں. تو کراچی الیکٹرک کو تو پہلے سے یہ معلوم ہونا چاہیے تھا, غیر معمولی بارشیں ہونے والی ہیں, اور اگر اس میں ان کے علاوہ بھی ادارے ہیں کہ جو اس بات, یہ تو اپنا وہ اس کے تو وہ بیٹھی ہے, ان سے بالکل پوچھیں گے. آپ سے میں یہ پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ بھی میئر رہ چکے ہیں ظاہر ہے, جیسے کہ کراچی کے حوالے سے اور جو دیگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں, پانی, کچرا, اس حوالے سے بھی تو نے پرورش کی نا حادثے کی, تب یہ رونما ہوا جو کراچی کا یہ حال ہوا. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ متحدہ اور پیپلز پارٹی کی جنگ کا خمیازہ کراچی والوں کو بھگتنا پڑا ہے. جنگ یا دوستی, بات ہے کہ دونوں میں دوستی بھی بہت تھی. ملی بھگت کہنے کچھ کہنے مطلب یہ کہ خمیازہ کراچی اس میں تو مطلب یہ کہ ہمیں اس وقت کی وفاقی حکومت بھی نظر آتی ہے ان کے ساتھ شامل ہوتی ہوئی نا, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو. اب دیکھیں نا, عمران اسماعیل اگر وسیم اختر کے ساتھ جا کر کیفے پیالہ پہ چائے پی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں ایک دوسرے پہ کرٹیسائز نہیں کرنا ہے. ہم سب دیکھیں ان کو ایک سال ہوا ہے, کل رات کو چیف منسٹر کے ساتھ میئر صاحب نکلے ہیں ساتھ سڑکوں کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ہمیں ایک دوسرے کو مل کے, کیونکہ ہم سب نے کوتاہی کی, یہ اعتراف ہے ان کا سب کا ایک ساتھ نکلنا اور جانا, اس بات کو ریئلائز کرنا کہ اب ہم نکل رہے ہیں ایک ساتھ, پہلے بھی انہیں نکلنا چاہیے تھا. نالوں کی صفائی میں بھی ایک انسپیکشن وزیر بلدیات کا اور ایک انسپیکشن جو ہے وہ چیف منسٹر کا ہر سال ہونا چاہیے. اگر 50 کروڑ روپے صوبے نے دیے, میں نے کہا 1 ارب روپیہ کے ایم سی کو خود لگانا چاہیے تھا جو 15 ارب روپے ملے, اور اس کی ویڈیو پریپیئر کر کے وقتاً فوقتاً میڈیا کو لے جا کے دکھانا چاہیے تھا کہ دیکھیں ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے کہ سیکنڈری جو گاربیج اسٹیشن سے وہ 4 سال میں 11 بن جانے چاہیے تھے, ابھی تک صرف 2 بنے ہیں. اب وہاں سے کچرا اٹھ نہیں رہا جو جام چاکرو جا رہا ہو. کراچی کا کچرا اگر سیکنڈری گاربیج اسٹیشن سے اٹھتا بھی ہے تو وہ کہیں نالوں میں اور گلیوں محلوں میں. لیکن مسئلہ یہ نا کہ مسائل سب کو پتہ ہے فاروق بھائی, جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں, اور بھی میئر کراچی سے سن لیں یا مصطفیٰ کمال صاحب سے سن لیں, سب کو پتہ ہے, ہر سب کو پتہ ہے, لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. دیکھیں عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا, رکاوٹ کہاں آتی ہے, یہ آپ میرے لیے, اور جو ایم کیو ایم بچی ہے, باقی جیسی بھی ہے, جتنی بھی ہے بچی کچی, ان کو کم از کم اگر نہیں ان کے بس میں نہیں کر سکتے تو میں کئی بار مشورہ دے چکا ہوں جب میں ان کے ساتھ تھا کہ ہمیں 2 سال پہلے بلدیاتی انتخابات کے 2 سال پہلے ہمیں استعفیٰ دے کے باہر آ جانا. لیکن پاکستانی سیاست میں رواج ہی نہیں ہے نا. میں ریکارڈ پر ہوں اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں, ابھی بھی 1 سال باقی ہے الیکشن میں, قاعدے سے جو رولز ہیں. تو اس کے لیے یہ اہل کراچی یہ کہتے ہیں نا کہ رات رونا روتے ہیں کراچی صاحب, تو استعفیٰ دے مقبول صدیقی کو نہ صرف وسیم اختر سے استعفیٰ لے لینا چاہیے, لیکن اگر یہ پوری کے ایم سی 2500 چیئرمین کو لے جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا نہیں دے سکتے اپنے وہ بنیادی اختیارات لینے کے لیے, اور یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا ہوا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ پوری دنیا میں صوبائی حکومت نہیں چلاتی, یہ پورا سینیٹیشن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یہ پورا کا پورا لوکل گورنمنٹ مقامی حکومت. اسی لیے جو آپ کے آنے سے پہلے ہم گفتگو 1 گھنٹے میں کر چکے تھے, اس میں ان ساری باتوں کے جواب دے چکا ہوں. 2-3 ان مسائل کے حل ہے کہ سب سے پہلے تو
یہاں کے لوگ جو لوکل پالیٹکس از دی ریئل پالیٹکس پوری دنیا میں کہا جاتا ہے. تو جو مقامی یہ کہا تھا اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی مشرف جسے لے کے چلے تھے، میرے خیال میں منتقل تو نہیں ہوئی. منتقل وہ مشرف صاحب کے زمانے میں تو پھر بھی وسائل بھی منتقل ہوئے، کچھ اختیارات بھی، اور اس کے نتیجے میں کچھ بہتری بھی آئی. اور انہوں نے ایم کیو ایم کو پھر استعمال بھی تو کیا. ہاں دیکھیں وہ اس کی قیمت کیا لی وہ ایک الگ بات ہے، میں اس پہ تفصیل سے اگر آپ کہیں گے تو بات کروں گا. لیکن ہمیں بھی مشرف صاحب سے جو اصلاحات تھی، ارے وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو، مرکز سے صوبوں کو آبادی پہ ملتا ہے، پر صوبوں کو یہ کلی اختیار ہے کہ وہ ایک پیسہ بھی کراچی کو نہ دے، حیدرآباد کو نہ دے، سکھر کو نہ دے. تو کراچی، حیدرآباد اور سکھر جن کی نمائندگی اکثریتی جماعت سے نہیں ہوتی صوبہ اسمبلی میں، یہ تینوں شہر کہاں جائیں گے؟ وہ اربن اور رورل ڈیوائڈ پھر کیسے ختم ہوگی؟ ان کی نمائندگی کو بھی سندھ کا 90% اور برابر سمجھا جائے. پھر میں نے کہا مردم شماری میں ہماری آبادی کو کم گنا جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا ایک تو آئین میں تحفظ ہونا چاہیے. یہ لوکل لیجسلیٹو لسٹ انڈیا کے آئین میں ہے، جرمنی کے آئین میں، اور کئی اور ممالک کے آئین میں ہے لوکل لیجسلیٹو، کہ بھئی گٹر ہے، صفائی ہے، سینیٹیشن ہے، ہاؤس وہ جو بلڈنگ کنٹرول ہے، یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یہ سارے شعبے بلدیاتی نظام میں آتے ہیں. تو صوبائی حکومت کو، صوبائی اسمبلی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا بلدیاتی قانون بنائے کہ یہ سارے اختیارات سلب کر لیں، یو سرو کر لیں، یہ اجازت نہیں ہے. آئین میں اس کا تحفظ ہو. اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ ہماری عددی نمائندگی اور جو عددی ہماری اس وقت جو حیثیت ہے اس پر کراچی یا سندھ کے جو شہری علاقے یا پورے پاکستان کے بلدیاتی اداروں کے حقوق کے لیے ہمیں ایک بڑی موبلائزیشن کریٹ کرنی کو، سب کو یکجا ہونا ہوگا. آپ نے یہ پہلا قدم اٹھایا، پہلا پتھر فیس کر لیتے ہیں، لیکن جو زیادہ کو نقصان ہو جاتا ہے نا وہ برداشت سے باہر ہوتا ہے. نور افشاں کہ الیکٹرک کے حوالے سے میں آپ سے کہوں گی کہ حالیہ بارش میں بجلی کی تاروں سے کرنٹ لگنے سے آپ کے بھی علم میں ہوگا 20 سے 25 جانیں ضائع ہو گئیں، زندگی گل ہو گئی، لوگ چلے گئے. اس کی ذمہ داری کہ الیکٹرک پر آتی ہے. اور ایک جملہ اس میں اضافہ کر دوں میں، یہ آئی اپولوجائز کا لفظ جو بنا ہے میرے خیال میں اسی لیے بنا ہے کہ کچھ بھی کتنے سے بڑا معاملہ ہو جائے، آئی ایم سوری، آئی اپولوجائز. میرے خیال ہے اس سے تھوڑا سا آگے جا کر ذمہ داری کا احساس یا لگے کہ ہاں کوئی ذمہ دار ادارہ ہے کہ الیکٹرک، اور اس نے اپنے مطلب دنیا بھر میں تو اسے تسلیم کر کے لوگ ریزائن کر دیا کرتے ہیں اس ادارے. اس کا کوئی نعم البدل ہوتا نہیں ہے، اور بارش کی پیشن گوئی تھی. بالکل. اگر میں تھوڑا سا ایکسپلین کر سکوں، ہم یہ بار بار ریپیٹ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے کہ کانٹیکٹ سمجھنا. اگر دونوں جو بارشوں کے سپیلز ہوئے تھے ان کو دیکھا جائے تو 350 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی تھی، اور اگر میٹ ڈپارٹمنٹ کا ہی ڈیٹا اٹھا دیں تو یہ کئی ڈیکیڈز میں ایسی بارش نہیں ہوئی تھی جس طرح کراچی نے ایکسپیرینس کی تھی ان 2-3 ہفتوں میں. ان کا ایک پورے نظام کے اوپر ایک امپیکٹ ہوا. ہم سب نے دیکھا کہ پانی سڑکوں میں کھڑا ہوا تھا، ٹریفک کا جو ایک فلو تھا وہ ڈسرپٹ ہوا ہوا تھا. کئی ایسے ایریا سے جہاں گھروں کے اندر پانی داخل ہوا. اینڈ آئی بی ویری آنیسٹ کہ بہت سارے ایسے ایریاز کی ہائی لائٹ ہمیں انتظامیہ نے کی اور کہا کہ پلیز گھروں میں پانی داخل ہو رہا ہے، اب یہاں بجلی بند کر دیں تاکہ کوئی حادثہ نہ پیش آئے. اگر ہم ڈیلیبریٹ ان حادثات کی طرف جائیں تو ہم نے کل ہی نیشنل اسمبلی کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی تھی، ان کو بھی ایک ایکسپلینیشن دی ہے. کھڑا پانی واز اے ویری بگ ریزن. اس کے ساتھ ساتھ جو واقعات ہیں اگر ان کو دیکھیں، تمام واقعات بجلی کی وجہ سے پیش آئے، لیکن رسپانسبلٹی کے کس کی تھی یہ ایک نیکسٹ لیول ہوگا. ایک انویسٹیگیشن جاری ہے، نیپرا کر رہا ہے، پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں، اور کے الیکٹرک اپنی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے اور اپنی فائنڈنگز تمام اداروں کے ساتھ شیئر کر رہی ہے. جب یہ تمام فائنڈنگز اور رپورٹس آئیں گی سامنے، رسپانسبلٹی وہیں اسٹیبلش ہو سکتی ہے. ابھی کہنا کہ کس کی رسپانسبلٹی ہے، کس کی نیگلیجنس ہے، وہ قبل اس وقت ہے. اگر میں آپ کو 2 فائنڈنگ صرف شیئر کر سکوں، 15 سے زائد ہلاکتیں گھروں کے اندر پیش آئیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے جو ایمرجنسی فرسٹ رسپونڈرز ہیں اور جو میڈیا ہیں ان کی بیسس پہ سٹیٹ کیا جا رہا ہے. گھر کے اندر کیوں پیش آئیں؟ کیونکہ جو انٹرنل وائرنگ کا نظام تھا وہ ناقص تھا، گھروں کے اندر شاید پانی داخل ہو گیا تھا، یا شاید بجلی کے آلات کا غیر محفوظ استعمال کیا جا رہا تھا. اور جو گھروں سے باہر اموات پیش آئیں وہ ان کی بھی کئی حادثات جو گھروں سے باہر پیش آئے، ان میں کنڈے بھی انوالو تھے،
لائٹ سوئچز بھی انوالو تھیں جو انلیگلی کچھ بتیاں لگا دی جاتی ہیں, ان کے لائٹ سوئچز انسولیٹڈ نہیں ہوتے, وہ انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کرتے ہیں. یہ الیکٹرک کی گاڑیاں گھومتی رہتی ہیں, اگر اس قسم کے کنڈے کنیکشن لائٹیں, میرے خیال میں بعض جگہ جہاں معاملات ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس گھر میں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. سر جہاں جہاں نشاندہی ہوتی ہے ہم ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم ہٹاتے ہیں تو یا یہ واپس لگا دیے جاتے ہیں, آپ نے خود کہا تھا کہ شاید 2 گھنٹے بھی انتظار نہیں کیا جاتا, وہ واپس لگ جاتے ہیں. اور کنڈے صرف وہاں ڈینجرس نہیں ہوتے جہاں بہت سارے ہوتے ہیں, اگر ایک بھی کنڈا پانی میں گر جائے تو وہ حادثات کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں یہ کہیں بالکل نہیں کہہ رہی کہ کے الیکٹرک ایک رسپانسبل ادارہ نہیں ہے. جو رپورٹ نیپرا کی سامنے آئے گی, اگر ہماری رسپانسبلٹی ہے ہم اس کی پوری اونرشپ لیں گے, جو نیسیسری ایکشنز لینے ہوں گے ہم لیں گے, ہم بالکل نہیں بھاگ رہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دا آن سیٹ کہنا کہ تمام حادثات کے الیکٹرک کی وجہ سے, یہ ایک تھوڑی irresponsible اسٹیٹمنٹ ہوگی. نہیں, لیکن اس میں اگر کہ الیکٹرک ہی سب کا جو ہے وہ فوکس ہے اس وقت نا, کیونکہ خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ, کٹے گا تو خربوزہ, تو اس لیے ضروری ہے کہ الیکٹرک والنٹیئر کرے اور یہ کہیں کہ یہ تینوں انکوائریاں کسی نہ کسی طرح اس میں حکومت کے انفلوئنس کا چانس ہے. نیپرا کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ حکومت کا اپوائنٹی ہے, وفاق کا, ڈائریکٹر سارے اس کے پوائنٹ ہی ہیں. اچھا, پر نیپرا کی بھی بہت ساری جو ریگولیٹری اس کی طریقے ہیں اس پہ عام عوام کنزیومرز کا, لوگوں کا بڑا اختلاف ہے. پھر آپ نے کہا پولیس کر رہی ہے, تو پولیس کی انکوائری سے کوئی کراچی کا شہری مطمئن ہو جائے گا یا آپ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ ایک اس میں ڈال رہے ہیں, اپنے آپ کو ہم بیوقوف بنائیں گے. اور پھر تیسری انکوائری کی الیکٹرک کر رہی ہے, وہ آپ کی انکوائری, اس کو لوگ مانے نہ مانے. آپ کو کہنا چاہیے ان تینوں انکوائریوں پر سول سوسائٹی, شہریوں کا بھی کوئی فورم یا کوئی ایسا کمیشن اگر بن سکتا ہے وہ ضرور بیٹھے, جو خاص طور پہ لوگ, تاکہ ان کے سامنے بھی روزانہ کی بنیاد پر کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آپ کے لیے آگے جو آپ کے لیے جو بہتر ہے وہ یہی ہے, کیونکہ دیکھیں اب پولیس نے تو تحقیقات کی بات آپ کر رہے ہیں, میرا سوال یہی ہے کہ جیسے سیاسی صورت کی گاڑیاں, وہ ہر ان کے جو وہ ڈیپوز جو بنے ہوئے ہوتے ہیں, ڈیکوز, اس میں اتنی گاڑیاں نہیں جتنی گاڑیاں ہونی چاہیے کل ملا کے. 5 گاڑیاں شاید ایک اس میں ہوتی ہیں, گاڑیاں اس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے. کراچی میں کوئی 200 گاڑیاں, صرف بارشوں میں 200-300 گاڑیاں نظر آنی چاہیے. جب یہ KAC ہوتا تھا تو میرے خیال میں بڑا انفراسٹرکچر تھا اور بڑے وہ تھے, گو کہ اس وقت بھی شکایات تھیں, لیکن اس طرح کی شکایت اتنی زیادہ نہیں. بہت اہم بات, 1 سے 2 ارب روپے کا خرچہ ہے. پولوں کی ارتھنگ ہوتی ہے جو کہ اس وقت نہیں ہے. ایریل بنڈل کیبل اگر آ گئے تو پھر تو یہ حادثات اور کم ہونے چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ اچھے خاصے حادثات ہیں اور جو باہر ہوئے. نہیں, ضرور کہیں, میں اس کو صرف لوگوں, جو میں نے ساری باتیں جو میں جاتا رہا ہوں احتجاج میں, لوگوں سے سنتا رہا ہوں, میری اپنی اسٹڈی ہے کہ وہ جو ایوریج بلنگ کے نام پر بھی لوگوں کے جیسے آپ تحقیقات کی بات کر رہے تھے نا فاروق بھائی, تحقیقات, وہی میرا سوال بھی آپ سے یہی کہ کوئی سیاسی صورتحال ہو یا دہشت گردی کی, تحقیقاتی کمیٹیاں ہماری ہیں فوراً بن جاتی ہیں, تو کراچی بچاؤ کمیٹی کبھی کیوں نہیں بنی؟ بننی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو نہیں, ہونا تو بہت کچھ چاہیے جو نہیں ہوتا, لیکن ہوا کیوں نہیں؟ اس کی جگہ گورنمنٹ کانفرنس نے لے لیے, اور آج سے بھی کچھ دن پہلے ہی چیف منسٹر صاحب نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلایا تھا, اس میں تمام ہی لوگ تھے, اور وہاں سب اتنا اچھا ماحول لگ رہا تھا کہ جیسے اب کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے. میں تو بڑا پرامید تھا, لیکن K4 کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ K4 اب دوبارہ شروع ہوگا نہیں ہوگا. 11-12 سالوں سے کبھی اس طرف کبھی سوچا آپ نے کہ کوئی اس طرح کوئی کمیٹی بنانی چاہیے جو باقاعدہ کراچی کی بچاؤ کمیٹی, کمیشن لیول کے اختیارات کے ساتھ ایسے معتبر لوگ, کراچی میں قابل قبول لوگ, سیاسی بھی اور کراچی کے شہری امور کا, مسائل کا, ان کا ادراک کیا, اس کا سارا تجربہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں. میں ان کی نشاندہی کر سکتا ہوں, اور وہ سمجھدار سلجھے ہوئے لوگ ہیں, اور وہ مختلف سیاسی مکتب سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں. ہمیں ایسے کراچی میں کمیشن کی ضرورت ہے جس میں میں یہ کہتا ہوں اکراس دی لائن آف پولیٹیکل ڈیوائڈ, اکراس دی لائن آف ایتھنک ڈیوائڈ, اکراس دی لائن آف کوئی اور ڈیوائڈ ہو سکتی ہے, لوگوں کو اونرشپ کراچی میں دینی ہوگی. ٹھیک ہے, آج نیوز پر کریں گے اور اچھا ہے. ٹھیک, آج نیوز پر کراچی کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ نئے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہوں گے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ PTI رہنما اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی نے آج کراچی کی آواز کے لیے خصوصی ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا ہے, وہ بھی دیکھ لیں. سمجھتا ہوں
کہ آج ٹی وی اپنا کراچی بیس ہونے کا حق ادا کر رہا ہے. سب سے زیادہ پشتون آبادی والا شہر یہ ہے, سب سے زیادہ بلوچ آبادی والا شہر یہ ہے, سب سے زیادہ اردو بولنے والا آبادی کا شہر یہ شہر ہے. تو اس شہر کو منی پاکستان غریب پرور شہر کہا جاتا ہے. جو یہ روشنیوں کا شہر تھا, عروس البلاد تھا, آج یہ گندگی کا ڈھیر ہو گیا. اس میں اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں, ڈرگ مافیا کا راج نظر آتا ہے, اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے. تو اس کے مسائل کے اوپر توجہ دینا اور میڈیا کی توجہ دینا, اور آج ٹی وی کو اس کاوش کو میں جتنا سراہ سکتا ہوں وہ کم ہے. باب اقتدار, سیاستدان, سوشل ورکرز, NGO جو ہیں وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کر سکیں گے.